کہ ایک زمانے میں روٹی مہنگی ہو گئی تھی تو ایک وزیر با تدبیر تو نہیں کہہ سکتا، بے ضمیر کہہ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا اگر روٹی دستیاب نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھا لو۔ اب جہاں وہ بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا کہ جس کو روٹی بھی میسر نہیں ہے اس کو ڈبل روٹی کیسے ملے گی، جس کو سنگل بھی نہیں مل رہی۔ اب اس کو غریب کے درد کی، اس کی مجبوریوں کی، اس کے حالات کی سمجھ نہیں آ سکتی، چونکہ وہ اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے۔ اس نے روٹی کے میسر نہ ہونے کے مفہوم کو کچھ اور سمجھ لیا اور کہا کوئی بات نہیں، روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی لے لو۔ تو وہ کیا سمجھے گا؟ ایک زمانے میں جب ہماری رہائشیں اکٹھی ہوتی تھی، یہ غریب کا گھر تھا ایک گلی میں، ساتھ امیر کا گھر تھا، پھر دو غریبوں کے گھر تھے، پھر ایک امیر کا گھر تھا، 10-15 لوگوں کے گھر تھے گلی کے اندر، 2-3 امیر ہوتے تھے، 8-10 غریب ہوتے تھے اور 5-6 لوگ متوسط ہوتے تھے، اور یہ ایک چھوٹی سی فیملی بھی ہوتی تھی۔ ان غریبوں کا خیال امیر رکھتے تھے اور متوسط ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ گھر کے اندر پکنے والا سالن ایک دوسرے کے گھر میں جاتا تھا، شیئر ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ ہمسائے کو سالن بھیجو اور اس کو حقیر نہ جاننا، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویوں اور ایسے وقت کے اندر کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ پائے، کہ وہ اگر ضد کر بیٹھا اپنے ماں باپ سے تو ماں باپ اس ضد کو پورا نہیں کر پائے۔ لوگ پھل بھی لاتے تھے، یا تو چھپا کے لاتے تھے اور یا پھر وہ تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال کر کے ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دیتے تھے۔ جو غریب تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا حصہ مل جاتا تھا۔ متوسط لوگوں کے اندر بھی یوں شیئرنگ ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے محبت بڑھتی تھی، اور جو برتن آتا تھا اس کو بھی خالی نہیں لٹایا جاتا تھا، اس میں چینی ڈال کر، اس میں بادام ڈال کر، اس میں مکھانے ڈال کر، اس میں پتاشے ڈال کر اس کو واپس بھیجا جاتا تھا، اور کچھ نہیں تو چھوارا ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ اس عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے، ہم تو اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ جو چیزیں پکتی تھی ہمسایوں کے اندر آتی تھی اور ادھر کی ادھر جاتی تھی، اور ایک پرسکون معاشرہ تھا دولت کی کمی کے باوجود۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ امیروں کے ٹون ہی الگ بن گئے اور وہ غریب محلوں سے اٹھ کے وہ الگ سوسائٹی میں چلے گئے، بڑے ٹاؤن میں چلے گئے، اور یہ غریب جو ہے وہ غریب محلے میں، تو غریب اور امیر کے درمیان جو تفاوت تھا ختم نہ ہوا بلکہ وہ بڑھ گیا۔ اہل اقتدار اور جو رعایا ہے وہ بھی الگ الگ خانوں میں بڑھ گئے، اور معاشرہ ہمارا اس وقت تشدد میں مبتلا ہے، اور یہ ایسے معاشرے کبھی بھی سکون نہیں پاتے، ایسے معاشرے کبھی بھی قرار نہیں پاتے۔ ریاست ماں ہوتی ہے اور اس کو اپنے تمام افراد کو بنیادی سہولتیں مکمل فراہم کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک شہر کے باسی کی سہولتیں ہیں، اس طرح ایک دیہات کے شخص میں بسنے والے کو بھی ایسی ہی برابر سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ اور دنیا کے جو مہذب ملک مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اپنایا ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ لیں آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ تو یہ جو تفاوت ہے یہ آہستہ آہستہ پھر معاشروں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور معاشرے عدل پہ قائم رہتے ہیں، معاشرے ظلم پہ کبھی قائم نہیں رہتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کل جہاں کا قول ہے کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ جب ظالمانہ انداز حکومت ہو تو ملک برباد ہو جاتا ہے۔ رومی نے کہا تھا سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ سگ وزیر ہو، کتا وزیر ہو، گرگ میرو اور بھیڑیا بادشاہ ہو، موشرا درباں شود، اور جو چوہا ہے وہ وزیر دفاع ہو۔ این ارکان سلطنت، جب کسی ملک کی وزارتیں ایسے بٹے، ملک را ویراں شود، تو ملک ویراں ہو جاتا ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ 14 اگست گزرا ہے اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ لوگوں نے برملا کہا کہ ہمیں آزادی منانے کی، جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی نے پاکستان کے نظریے پہ بات کی، کسی نے جھنڈے پہ بات کی،
کسی نے بانیان پاکستان کا مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کیا۔ باہر کے کیرا گلی میرا مسوس، فارسی کا ایک ضرب المثل ہے، باہر کے کیرا گلی میرا مسوس۔ اگر گدڑی میں کمبل میں پسو پڑ جائیں تو اس کو جھاڑ کر کے پسو ہٹائے جاتے ہیں، کمبل نہیں جلایا جاتا۔ دانش مند آدمی کبھی بھی کمبل نہیں جلاتا، پسو ہٹاتا ہے۔ اس میں ملک کا کیا قصور ہے، نظری کا کیا قصور ہے؟ یہ جو پسو پڑ گئے ان کو ہٹاؤ۔ لیکن ملک پہ بات ہوئی، اور دوسری جانب جو ذمہ دار ہیں وہ جس بھی منصب میں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ بے وجہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اس طرح کے ذہن پنپتے ہیں۔ اگرچہ تخریب کار، ملک دشمن، غداران وطن اور دیگر دشمنان اسلام کے اعلیٰ کار بھی موجود ہوتے ہیں، دیدہ نادیدہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب غریب اور امیر کے لیے الگ الگ نظام ہوں گے، جب ملک کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا، عدل فروخت ہوگا، بکے گا اور انصاف عنقا ہو جائے گا، تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ پھر لوگ وہی کہیں گے کہ عمرا کے گھروں کو آگ لگا دو، پھر خونی انقلاب آتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، سمجھدار، سنجیدہ اور جو فیصلہ ساز منصبوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ضرور ان حالات سے صرف غصہ کھانے کی بجائے انہیں تجزیہ کر کے اس کا جو ہے وہ کوئی قابل عمل حل نکالنا پڑے گا اور لوگوں کی معذوریوں کو دور کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے اس نظریے سے غداری کی ہے، نظریہ اسلام سے، جس کے لیے ملک حاصل کیا تھا۔ جب ہم ادھر آئیں گے اور نظام خلافت کی طرف ہم سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔